ناظرین السلام علیکم. ہیلپنگ ہینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن بھوگام کلگام نے آج 15 ستمبر 2022 کو او پی نواز یونیورسل پبلک اسکول کلگام میں جونائل جسٹس ایکٹ 2015 اور بچوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی پروگرام کا اہتمام کیا. تقریب میں 100 سے زائد طلباء نے شرکت کی. تقریب میں ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کلگام نے بھی شرکت حاصل کی ہے. ہیلپنگ ہینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن تبدیلی اور عوامی بیداری بڑھانے، بچوں کے حقوق، خطرات اور حکومت کی طرف سے سپانسر کردہ تحفظ کے لیے اقدامات کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے اور بچوں کے بہترین مفاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام سطحوں پر اسٹیک ہولڈر کے طور پر کمیونٹی کو شامل کرنے کے لیے پرعزم ہے. Children against sexual abuse, the Juvenile Justice Act. We are practicing law, so we know its provisions best, how they are interpreted before the court of law in different courts of India. Unfortunate thing is that laws are best. Our parliament has tried its best to give us this graceful and wonderful and nice pieces of legislation pertaining to child rights. But unfortunately, the implementing agencies who are at the helm of affairs, they don't care. Our Constitution of India, it is one of the best constitutions of the world. A jurist, Dicey, a British jurist, he has called this Indian Constitution a paradise for Indian lawyers. اس میں اتنی وسعت ہے کہ دنیا کے اور کسی آئین میں آپ اتنی وسعت نہیں دیکھو گی. بٹ انفارچونیٹلی میں پھر سے یہی بتاؤں گا کہ لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے گراؤنڈ لیول پہ. اسی لیے اتنا سماج جو ہے خراب ہوا ہے، یا اور بھی جو خرابیاں ڈرگ ایبیوز کے تناظر میں ابھر رہی ہیں پورے ملک کے اندر. تو ہم گزارش کرتے ہیں ان اتھارٹیز کو بھی جو to combat this drug abuse, drug menace. The Narcotic Bureau of India, their officials are deployed here also. تو ہم تمام جو پولیس ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس ملک کی وسادت سے یہ پرزور گزارش کریں گے کہ برائے کرم آپ یہ جو ڈرگ مینیس ہے، یہ جو ایک بہت بڑی لعنت ہے، یہ اس کو آپ کمبیٹ کیجیے، اور جو ہماری ابھرتی جنریشن ہے جن پہ دار و مدار ہے اس سماج کا، ان کو بچائیے. کیونکہ ڈرگ ایبیوز سے خاندان تباہ ہو جاتا ہے پورا. یہ ایک ہی بندہ نہیں خراب ہوتا. It is an offense against public at large. تو اب میں آ جاؤں گا کہ یہ جو چائلڈ رائٹس ہے، اسلام جو ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، we are living in Muslim society. Although we are living in a secular country, but everybody residing in the territory of India has a right to profess, to opt any religion of his choice. It has been laid down under Article 25-28 of the Constitution of India. You can go through it. And we have a right of expression under Article 19 Clause G of the same Constitution. تو مسلمان ہونے کے ناطے میں یہاں پہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ ان کو یاد رکھیں گے. Before the dawn of Islam, in pre-Islamic Arabia, if we see, عورت کو بالکل ایک گناونا چیز سمجھا جاتا تھا. اگر آپ دیکھیں گے پری اسلامک ایرا میں عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی مکے میں یا اور جو علاقے تھے اس ٹائم. پھر جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو عورت کی جو ہے یہ بالکل اس کی دشا بدل گئی، اس کو حقوق دیے گئے.
اس کو عزت کا مقام دیا گیا. چونکہ آپ دیکھیے اسلام چائلڈ رائٹس کو بیفور مدرز وونٹ بی ریکگنائز کرتا ہے. آپ دنیا کی کسی لیجسلیشن میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے, ابھی اس کا وجود بھی نہیں آیا ہے, اس سے پہلے ہی اس کو رائٹس دیے گئے ہیں, انویزیبل, ابھی وہ انویزیبل ہے. تو دیکھیے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ اس دن پہ آپ سب کے سامنے چائلڈ رائٹس اور اسپیشلی چائلڈ لیبر کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال سکوں. آپ سب طلبہ بخوبی واقف ہوگے چائلڈ رائٹس کے بارے میں. اگر آپ نے ابھی تک نہ پڑھے ہوگے تو انشاءاللہ ان فیوچر آپ ضرور پڑھیں گے کہ عالمی سطح یا ہندوستان کی کانسٹیٹوئنسی کے انڈر کون سے رائٹس آتے ہیں چائلڈ رائٹس کے لیے. تو میرے خیال سے وہ سب آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے ان چیزوں کو سیکھنے کی جو شاید ہم نے آج تک نہ سنا ہو یا آج تک ہم نے کتابوں میں نہ پڑھا ہو. تو ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ بہتر سیکھے, کچھ بہتر بولے, تاکہ ہم اپنی اس زندگی سے اویئر ہو جائے کہ ان فیوچر یا ہمارے اس پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو چائلڈ رائٹس کے بارے میں آپ سب اور بھی سنیں گے کہ چائلڈ رائٹس ہوتے کیا ہے, کون سے امینڈمنٹس ہے کانسٹیٹوئنسی کے, کون سے ایسے ادارے, انسٹیٹیوشنز یا آرگنائزیشنز ہیں جو چائلڈ رائٹس کے بارے میں کام کرتے ہیں, جو چائلڈ رائٹس کو اپلفٹ کرتے ہیں. تو آج ہم آپ کے سامنے چائلڈ رائٹس اور اسپیشلی چائلڈس کے بارے میں الگ سا کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. وجہ کیا ہے کہ انسان یا ایک بچہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ کام کرے. کبھی کبھار ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ فیملی پرابلمز کی وجہ سے, یعنی اکنامک کرائسس جب انسان کے گھر میں آتی ہے تو ایک بچہ مجبور ہو جاتا ہے مزدوری کرنے میں یا کوئی ایسا کام کرنے میں جہاں سے اسے تھوڑی سی انکم آئے, وہ اپنا پیٹ پال سکے. لیکن صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے. ایک رسالے میں نے پڑھا تھا کہ چائلڈ لیبر کا سب سے بڑا ایشو ہے ڈسکرمنیشن. یہ ڈسکرمنیشن کن چیزوں کی ہوتی ہے؟ پہلا چیز جو اس میں انوالو کیا گیا ہے وہ ہے ایک لینگویج میں ڈسکرمنیشن. مطلب ہم سب کشمیری ہے تو ہماری مدر ٹنگ جو ہے وہ کشمیری ہے, لیکن اگر ہم ریشو میں یا ایک سینسس کریں گے تو کشمیر کے جو طلبہ ہے وہ زیادہ تر اردو اور انگلش کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ غلط بات نہیں ہے. مطلب اگر کوئی خود کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہو اچھی بات ہے, کوئی انگریزی بولے, کوئی اردو بولے یا اور کوئی بھاشا میں خود کو پروموٹ کرے, وہ غلط بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک بچہ جو کشمیری سے یا کشمیر سے تعلق رکھتا ہے یا اس کی زبان جو کشمیری ہے, وہ جب اردو کو پروموٹ کرتا ہے تو ایک ایسا افیکٹ ماحول پہ پڑتا ہے, ایک ایسا افیکٹ سوسائٹی پہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ایک غریب کا بچہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزارتا ہے. اس سے کون سے افیکٹس پڑتے ہیں؟ ہم سب, آپ سب طالب علم یہاں پہ OPI نواز میں ابھی پڑھ رہے ہیں. میرے خیال سے آپ زیادہ تر اردو ہی کرتے ہیں, اردو میں ہی بات چیت کرنے کی آپ ہنر رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو گائیڈ لائنز یا انسٹرکشنز ہے ادارے سے آپ انہی پہ خود کو رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم باہری دنیا, باہری گاؤں کی طرف دیکھیں گے جہاں پہ بچہ, ایک مزدور کا بچہ ایک گورنمنٹ اسکول میں یا نزدیکی اسکول میں پڑھتا ہے, وہ وہاں پہ کشمیری کرتا ہے. تو جب وہ خود کو آپ سے اور خود کو آپ لوگوں کو ان سے ایک ڈفرینسیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کسی نہ کسی حد تک لگتا ہے کہ شاید میری جو ایجوکیشن لیول ہے وہ کم ہے. تو یہ چیز اس کو مجبور کرتی ہے, یا تو وہ پڑھائی چھوڑتا ہے یا وہ گھر والوں کو فورس کرتا ہے کہ مجھے بھی اس ادارے میں پڑھنا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, فیملی پرابلم میں پڑ جاتی ہے. فیملی پرابلم میں پڑ گئی تو ڈیفینیٹلی افیکٹ بچے پہ پڑے گا, بچے کے مستقبل یا بچے کے پریزنٹ پہ افیکٹ پڑے گا. ظاہر سی بات ہے بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے,
ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ملک کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ یوتھ پہ ڈیپینڈ ہے. اس یوتھ میں کیٹیگری انیشل ٹو 20 تک میرے خیال سے آتا ہے, کیونکہ یہی جو بچہ ہے یہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس ایج کے بعد انسان کو صرف ایک خیال ذہن میں رہتا ہے, وہ پیسہ. لیکن جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے یا انیشیٹیوز ایک انسان لیتا ہے, ایک انوویشن بننے کی کوشش کرتا ہے, وہ یہی ایج گروپ ہے. اگر اس ایج گروپ میں ایک انسان کو ill and evil افیکٹ پڑ جائے تو وہ خود کو کسی کے قابل نہیں بنا سکتا. اگر ہم باہری دنیا یا باہری ملکوں کی طرف دیکھیں گے کہ وہاں پہ بچے کیسے کام کرتے ہیں, سننے کو بھی ملا ہے, میں بھی آپ نے کہیں کبھار آپ نے سٹوریز میں سنا ہو یا کسی بک میں پڑھا ہو کہ وہاں کا جو لیول ہوتا ہے ایجوکیشن کا, وہاں پہ بچے کو پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے, اسی فیلڈ میں اسے پروموٹ کرتے ہیں, اسی فیلڈ میں اس کے لیے پیسے جمع کر کے یا اس کو اسی فیلڈ میں ایکسپرٹ بناتے ہیں. لیکن کشمیر میں جو سب سے بڑی بات میں نے یا سب سے بڑا ایشو جو آج تک دیکھنے کو ملا ہے وہ لینگویج ڈسکرمنیشن ہے. اس لینگویج کی وجہ سے ایک بچہ چائلڈ لیبر بننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. دوسرا چیز, یہ جو انوویشن ہمیں لگتی ہے کہ ویسٹرن کلچر پروموٹ ہو رہا ہے, یہ ایک بڑی چیز ہے, لیکن یہ سب سے بڑا ایول ہے ہماری سوسائٹی میں. ڈیولپمنٹس ہوتے جائیں گے, دنیا دیش سب ہر ایک جگہ دنیا کے ایک ایک کارنر میں آپ جاؤ, وہاں پہ آپ کو ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گا. کوئی ملک کا انفراسٹرکچر بدلنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی تہذیب کے بارے میں بہت بڑے ریولیوشنز آج تک آئے ہیں اور دیکھنے کو بھی ملے ہیں. لیکن جو یہ کلچرل انفلوئنس ہوا ہے یہاں پہ یا دوسرے میں, ویسٹرن کلچر کشمیر میں پروموٹ ہوا, جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں انوالو ہو. اس میں انوالو جب ہم ہو جاتے ہیں تو اس انوالومنٹ کی وجہ سے غریب کے بچے پہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے بھی وہی تہذیب چاہیے, وہی کلچر مجھے بھی چاہیے, جس کی وجہ سے پھر سے سیم پرابلم وہی ہوتی ہے جو میں نے بولا آپ کو, زبان کی وجہ سے جو ڈسکرمنیشن ہوئی تھی. اس زبان کی وجہ سے پھر تعلیم پہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, اس تعلیم کی وجہ سے ایک ذہن خراب ہوتا ہے, مینٹل سٹریس انسان میں آتا ہے, جس کی وجہ سے ایک طلبہ یا ایک طالب علم جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سوشل لیولز میں انوالو ہوتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈرگ ایڈکشن ہے, اس کا کوئی کاز نہیں ہے, آپ چاہ کے دیکھ لو خود. اس کاز میں وہی لوگ انوالو ہے جو پڑھتے نہیں ہیں, کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اویئر کرتا ہے ہر ایک سوشل اور ہر ایک ایول برڈ کے بارے میں. لہٰذا یہ ہم سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پڑھنے سے زیادہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھیں. اگر ہم میں کچھ ہنر ہے تو ہم اس کو پروموٹ کریں, سکلز ہے اس کو پروموٹ کریں. تعلیم تو آپ کو پڑھنی ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ میں جو ہنر ہے, آپ کو جو لگتا ہے کہ میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں, آپ ان چیزوں کو پروموٹ کرو. آپ کے اساتذہ یہاں پہ ہے, وہ آپ کو ہیلپ کریں گے, تاکہ یہ اویئرنیس ایک بہت ہی اچھا ایشو ہے. اگر آپ آج دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ تو سب سے زیادہ نیوز پیپرز میں, سوشل میڈیا ہینڈلز پہ یہ نیوز وائرل ہوتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں گاؤں سے ایک بڈنگ رائٹر نکلا, بڈنگ آرٹسٹ, کیلیگرافسٹ, بہت سارے ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں کشمیر کے, وہ خود کو پروموٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے ایک بہت بڑی اویئرنیس ہے. یہ جو ہم رٹا مار کے اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں, میرے خیال سے کچھ نہیں ہوتا ہے ان سے. اچھا یہی ہوگا کہ اگر ہم خود سے سٹارٹ کریں. اگر میں نہیں بدلوں گا تو آپ بھی نہیں بدلے گے. آپ کسی کو تعلیم دیں گے بدلنے کی تو وہ آپ کو پہلا یہی سوال کرے گا, آپ بدلے ہو؟ اگر آپ نہیں بدلے ہو تو آپ کے ذہن میں, آپ کی زبان میں اور آپ کے دماغ میں کوئی سوال نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہم خود سے سٹارٹ کریں گے. سٹارٹنگ پوائنٹ ہم سے ہے. اگر ہم سٹارٹ کریں گے تو دوسرا بھی خود میں ضرور ایک چینج لائیں گا, اور اس چینج کی وجہ سے میں بھی جو 16.1 ملین چائلڈ لیبرز انڈیا میں یا گلوبلی ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. 2011 کی سینسس کے مطابق ہندوستان میں 10.1 ملین چائلڈ لیبرز تھے, جو کہ ٹوٹل چائلڈز آتے ہیں ہندوستان میں 200 ملینز, اور اس میں سے 3.6% چائلڈ لیبرز میں 2011 میں آتے تھے. لیکن 2021 کی سینسس جو ہوئی تھی, کچھ انسٹیٹیوشنز نے کی تھی, اس میں 16 ملین آتے ہیں چائلڈ لیبرز. آپ خود دیکھو 2011 سے 2021 تک کتنا پروموٹ ہوا ہے چائلڈ لیبر. اگر ہم سوچیں گے کہ ہم ظاہری طور پہ سوچیں گے کہ ایک ول لائیں گے دماغ میں کہ شاید یہ کم ہو سکتا ہے, نہیں, یہ کم نہیں ہو سکتا, کیونکہ اخراجات, یہ جو ریولوشن ہم نے خود لایا,
اس ریولوشن کی وجہ سے یہ ختم نہیں ہوگا. اور اکثر یہ چائلڈ لیبرز جو ہوتے ہیں, ورکرز جو ہوتے ہیں, یہ پتہ ہے کہ ان کاموں میں دیکھنے ملوث ہوتے ہیں. یہ تمباکو, یہ جو ڈرگ ایڈکشن, جو مافیا گینگز ایٹسٹرا ہوتی ہے, ان میں یہ کام کرتے ہیں, سگریٹنگ کو پروموٹ کرتے ہیں, یا جو وہ رشتے, وہ ریلیشن شپس جو ناجائز ہوتی ہے, ان کی وجہ سے چائلڈ لیبر پروموٹ ہوتا ہے. اس کے پیچھے بہت ایک بڑا فلسفہ ہے. آپ گھر پہ جا کے خود پڑھنا, خود کو اویئر کرنا, کیونکہ جو انسان خود پڑھ سکتا ہے وہ کوئی آپ کو بتا نہیں سکتا. انسان کی سب سے بڑی وہ جو ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے, پاور ہوتا ہے, وہ خود کی ہوتی ہے. آپ خود پڑھو, خود جا کے دیکھو کہ انسان اور چائلڈ لیبرز میں کتنی پروموشن ملتی ہے, اور اس میں کون کون سے انسٹیٹیوشنز انوالو ہے, وہ تو ہم اگر بتائیں گے بھی تو تب بھی کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا میرے خیال سے چائلڈ رائٹس, چائلڈ لیبرز یا چائلڈ کے بارے میں جو بھی امینڈمنٹس انسٹیٹیوشنز نے کی ہے, وہ آپ خود پڑھو, اور وہ پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, زیادہ ضرورت ہے اویئرنیس. مقصد ہمیں آنے کا ہے وہ چائلڈ رائٹس کے بارے میں ہے, اس کے بارے میں ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے. چائلڈ رائٹس کے بارے میں اس کے انڈر گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ایک اسکیم یہاں پہ لانچ کی ہے وہ ہے مشن واتسلیہ. مشن واتسلیہ کے بارے میں ہمیں آپ کو انفارم اسپیسیفکلی کرنا ہے. تو مشن واتسلیہ جو ہے یہ 2022 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے لانچ کی ہے یہ اسکیم انڈر منسٹری آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ. یہ اسکیم ہے کیا؟ اصل میں آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ واٹ دس اسکیم از آل اباؤٹ. یہ اسکیم جو ہے اس میں جہاں پہ بھی ہمیں چائلڈ ابیوز دکھے کہ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے, اس چیز کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. بیسیکلی دو طرح کے جو چلڈرن ہیں اس میں, اسپیسیفکلی جو دو طرح کے چلڈرن ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. نمبر 1 ایک ٹائپ, پہلا ٹائپ کون سا بچہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ چائلڈ ان کنفلکٹ ود لا. وہ بچہ جو کنفلکٹ میں آیا لا کے سب. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے any child who have committed a crime or is facing allegation below 18 years. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو قانون ہے, قانون میں لائک 18 ایئرس سے اوپر ہونا بہت ضروری ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی ابو 18 ایئرس آف اولڈ. 18 ایئرس اولڈ یہ بہت ضروری ہے کہ قانون کے دائرے میں اس کو لانا. لیکن مشن واتسلیہ میں یہی دو چیزیں ہیں. پہلا یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر کسی بچے نے گریو کرائم کمٹ کیا ہے. دوسرا چائلڈ ان نیڈ آف پروٹیکشن, کہ اگر کسی بچے کے ساتھ غلط ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے. فار ایگزامپل کوئی بچہ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے, آپ اپنے سماج میں دیکھتے ہوں گے کہاں شور چھ آسن یتیم, وہ آرفین ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. یا ایبنڈون, کوئی بچہ آپ دیکھو گے جو ایبنڈونڈ ہے, جس کا کوئی نہیں ہے. یہ دوسرے ٹائپ کے بچے اس میں آ رہے ہیں جن کو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یا کوئی ایسا بچہ جو بانڈڈ لیبر, فورسڈ لیبر میں ہے, انوالو ہے. فار ایگزامپل کانٛہہ بچہ سُہ ییٚمِس کُنہِ جایہِ چھُ کانٛہہ نِوان زورٕ, تھرو پریشر کے تھرو اس کو مزدوری کے لیے لے جاتا ہے. یہ آئیڈینٹیفائی اس میں کرنا ہے. اور مشن واتسلیہ کا جو بیسک مدعا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان سارے یہ جو دو قسم کے بچے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ریہیبلیٹیٹ کرنا, اور ان کو پراپر ایجوکیشن, فوڈ, کلوتھنگ, یہ ساری چیزیں مہیا کرانا. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے. آپ کو پتہ ہے 2012 میں ایک نربھیا گینگ ریپ ہوا تھا دلی میں. اگر آپ نیوز چینل دیکھتے ہوں گے آپ نے وہ سنا ہوگا کہ وین نربھیا گینگ ریپ ہوا تھا, تو اس میں جو کلپرٹس تھے جنہوں نے وہ کیا, اس میں 14 سے 16 سال کے بیچ وہ 2 لڑکے تھے, 3 لڑکے تھے جنہوں نے وہ کیا تھا. کیونکہ اس وقت پورے انڈیا میں پروٹیسٹس ہوئے, تو لیکن وہ قانون کے دائرے میں ان کو لانے کے لیے, کیونکہ قانون جو تب تک تھا وہ تھا کہ 18 ایئرس ابو ہونا چاہیے. اس کے بعد جب وہ ہوا تو ایک پبلک اوپینین ڈیمانڈ ہوئی کہ نہیں, اگر اس طرح کے بچے کوئی کمٹ ایسا گریو کرائم ایکٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا قانون ہے. پھر اس کے لیے جونوائل جسٹس بورڈ بنا,
उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, फिर जिसमें आपने देखा भी होगा वो। तो इसका बैकग्राउंड मिशन वात्सल्य का यही है कि अगर कोई भी बच्चा ग्रेव क्राइम करता है, क्योंकि ये एक आप टीन स्टेज में होता है, क्योंकि आपको पता है कि टीन स्टेज जो होता है ये बहुत ही वनरेबल होता है, इसमें हो सकता है, इसमें एक बच्चा इजीली ड्रग में भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि जब वो ड्रग लेता है फिर ड्रग लेने के बाद वो कोई भी ऐसा क्राइम कर सकता है जो समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मकसद इसी चीज़ का है कि अगर आपकी सोसाइटी में इर्द गिर्द कहीं पे भी आपको लगे कि कोई बच्चा जो एबेंडोन्ड है या ऑर्फेन है या उसके साथ एब्यूज़ हो रहा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें। First of all, I am thankful, highly thankful to Helping Hand Foundation on behalf of my District Child Protection Officer कुलगाम, जिन्होंने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया, और इस स्कूल का जिन्होंने यहाँ जगह दी ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। चूँकि वक्त की कमी है इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, वो भी अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में, जो कि फाजिल साहब ने भी बताया कि पहले डिस्क्रिमिनेशन होती है लैंग्वेज की। ठीक है बेटा, मैं क्या बोलूँ, फैज़ल साहब ने बहुत अच्छी बातें यहाँ बताई। उन्होंने लास्ट में बोला कि जो मैंने बोला वो आपके हमारे गेस्ट्स है इधर वही बोलेंगे। उमो वोन तुम चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड एब्यूज या चाइल्ड यह जानियो तुम पाने ब्रोट कुन, अगर ने वनकन तुम पोर्मुत मगर हर क्लास वातान यह इंसानस पाने तरन फिक्र, मगर यह तेली तरन फिक्र येल आख इंसान पान अकिस इंसानस, अकिस बच्चस, अकिस बड़िस तमिस पान ज़मीर जवाब दी अहन सा मे क्या करुन, रुत क्या मोड़ क्या सो कथस सो कस जाय यथस न खराबी सो कस जाय यथस न रुचर, मगर यह होली एंड सोली पानस ताम कि बह कुन बह रुचरस कुन बह युकुन मगर यह तम सात सोचुन, यह तम सात पन्निस दिमागस जोर दिन कि अगर यथस यह रुचर बह कुन अगर यह खराबी बह कुन ठीक तुहंदन गरन मज गोडनेथ डिस्क्रिमिनेशन पन्न गरन मज गसान बिटवीन मेल एंड फीमेल गसान कि न गसान कमिस लड़कस वोनमुत वो सा त्रा दस्तरखान बत खेमो वन तक कोड़ रट वो त्रा बान वो फिर त्रेश बत ना गोडनेथ डिस्क्रिमिनेशन यह पत पे डिस्क्रिमिनेशन गसान, मगर ये तुम पन पान तुथ बनो यह डिस्क्रिमिनेशन तह रोजान कि मगर यह तुम पानस सोचुन यह कथ बना बेम अंद पक तुम माहौल तथ तुन कि अगर ये खराबी मे कथ एवेयर कर तुम वोनू फाजिल सबन दोपनो इत चाइल्ड राइट्स या चाइल्ड लेबर गसान तुम गोब्रो मैंने पाई 1098 अख नंबर ये तुम कॉल हेकू कर गवर्नमेंटन स्कीम तथ नाव गोडनेथ इंटीग्रेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस क्या नाव, मगर रिसेंटली गो तथ नाव तथ थोक वो नाव मिशन वात्सल्य, तथ मज 10-15 मुलाजिम मुलाजिम तथ मज एज बह कर एज काउंसलर क्या कर चाइल्ड काउंसलर, अगर कंस बच्चस कह प्रॉब्लम उस केस अस नश रजिस्टर गसान तमिस काउंसलिंग करान। काउंसलिंग क्या गो, काउंसलिंग क्या गो, सह सिंपली गाइडेंस, सह सिंपली प्रोफेशनल हेल्प नत सह बोड़ बार कह अगर यमिस मतलब मशवर पृछुन यमिस तृषित, मगर वन चोर डिफाइन करो चोर कैटेगरी एज पर UNCRC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन तथ मज चोर कैटेगरी 14 आर्टिकल्स राइट्स ऑफ चिल्ड्रन गोडनिक वनो राइट टू सर्वाइवल दैट मीन्स राइट टू लाइफ प्रेथ कंस बच्चस हक इत ब्रोट करान जड़ मज बच्चस मारान आज चीज गसान तह गोस कह तम चीज बच्चस हक
زینُک یا بچس چھُ حق ناو رکھنُک یا نیشنلٹی چاہے یہ خبر کتیُک چھُ بیٛاکھ چھُ رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ میٖنٕز أمِس چھِ ایجوکیشن ضروٗرت أمِس چھُ نیوٗٹرِشن ضروٗرت أمِس چھُ ادر ضروٗرت